اسلام میں پرندوں سے محبت ایک اہم پہلو ہے اور اس کی تعلیمات میں جانوروں اور پرندوں کے ساتھ نرمی اور ہمدردی کا درس دیا گیا ہے۔ اسلام میں پرندوں کو ناحق تکلیف دینا اور انہیں مارنا منع ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ پرندوں کو دانہ ڈالنا، پانی دینا اور ان کی دیکھ بھال کرنا بھی صدقہ اور نیکی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی مسلمان درخت لگائے یا کھیتی کرے اور اس میں سے کوئی پرندہ کھائے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اسلام میں پرندوں کے ساتھ محبت کی مثالیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانوروں سے حسن سلوک۔ آپ نے نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی ہمدردی کا مظاہرہ فرمایا۔ ایک واقعہ میں اپنے ایک زخمی پرندے کی مدد کی تھی۔ پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ پرندوں کو دانہ ڈالنا ایک سنت عمل ہے اور اس سے نہ صرف پرندوں کی بھوک مٹتی ہے بلکہ یہ صدقہ اور نیکی کا باعث بھی بنتا ہے۔ پرندوں کو پانی دینا۔ پیاسے پرندوں کو پانی پلانا بھی ایک نیک عمل ہے اور اس سے ان کی زندگی بچائی جا سکتی ہے۔ بلاوجہ نقصان نہ پہنچانا۔ اسلام میں جانوروں اور پرندوں کو بلا وجہ تکلیف دینا یا مارنا منع ہے اور ان کے ساتھ نرمی اور ہمدردی کا سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی جانور کو ناحق مارتا ہے وہ قیامت کے دن اس کے خلاف شکایت کرے گا۔ قرآن میں پرندوں کا ذکر۔ قرآن مجید میں پرندوں سے محبت اور ان کے حقوق کا درس موجود ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر پرندوں کا ذکر ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ نہ صرف ایک اخلاقی درس ہے بلکہ ایک مذہبی فریضہ بھی ہے۔ قرآن میں پرندوں کا ذکر مختلف صورتوں میں آیا ہے جن میں ان کی تخلیق، ان کی اڑان اور ان کے رزق کا ذکر شامل ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نحل میں مکھی کا ذکر ہے جو شہد بناتی ہے اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح سورہ نور میں پرندوں کے اڑنے کی قدرت کا ذکر ہے اور انہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ جزاک اللہ الخیر۔